وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله وأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دین کے 5 شعبے اور تمام شعبوں میں دین پہ عمل کرے تو انسان عملی طور پہ مسلمان بنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اور دیندار وہی کہلاتا ہے جو ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے والا ہو۔ دین کا پہلا شعبہ عقائد کا ہے کہ انسان کے عقائد درست ہونے چاہیے۔ اگر عقائد درست نہیں ہیں، توحید ہی درست نہیں ہے، ایمان بالرسالت ہی صحیح نہیں ہے، آخرت پہ ایمان میں شک ہے، تو وہ تو آدمی اسلام سے ویسے ہی خارج ہے۔ اور عقائد کے بعد پھر دوسرا درجہ عبادات کا ہے۔ عبادات اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ عبادات ہیں، اور ان عبادات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر درجہ آتا ہے معاملات کا۔ معاملات میں خرید و فروخت ہے، لین دین ہے، اور آمدن کے ذرائع حلال بھی ہیں اور آمدن کے ذرائع حرام بھی ہیں۔ چوری ناجائز ہے، چوری کے ذریعے سے جو مال حاصل ہوگا وہ مال حلال نہیں۔ ڈکیتی ناجائز ہے، اس کے ذریعے سے جو مال حاصل ہوگا وہ مال جائز نہیں۔ اور چوری جو ہوتی ہے وہ کئی طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کی تالا توڑ کے اس کا جو مال ہے وہ نکال لیا جائے، اور چوری میں یہ بھی داخل ہے کہ ایک آدمی کے پاس کسی ادارے کے مالیاتی اختیارات اس کے پاس ہے، اور ان اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ناجائز طریقے سے
جس کا قانونی طور پہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ مال حاصل کر لیتا ہے، غبن کر لیتا ہے، کرپشن کر لیتا ہے، تو یہ بھی چوری میں داخل ہے۔ اور چوری میں یہ بھی داخل ہے کہ انسان رشوت لے، ناجائز اس میں یہ بھی داخل ہے۔ چوری میں یہ بھی داخل ہے کہ ناپ تول کے اندر کمی کرے۔ چوری صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کا تالا توڑ کے ہی مال نکالا ہے، ناپ تول کے اندر کمی کر رہا ہے تو یہ بھی چوری ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی چوری ہے کہ مال میں ملاوٹ کر رہا ہے۔ تو اگر دودھ 1 لیٹر کسی کو دے رہا ہے اور 1 لیٹر کے پیسے اس سے لے رہا ہے، اور حقیقت میں دودھ آدھا لیٹر ہے، آدھا لیٹر پانی ہے، تو یہ آدھا لیٹر کے جو پیسے لے رہا ہے یہ چوری کے طور پہ لے رہا ہے، یہ چوری کر رہا ہے۔ رشوت بھی ممنوع ہے، سود بھی ممنوع ہے، اور آمدن کے شراب کی خرید و فروخت کرتا ہے تو شراب کی خرید و فروخت کے ذریعے سے جو مال حاصل ہوگا وہ بھی ناجائز ہے۔ تو آمدنی کے ذرائع جو ہیں وہ حلال کے ہونے چاہیے۔ معاملات میں یہ چیز ضروری ہے۔ اور پھر معاملات کرنے کے جو شریعت نے طریقے بتائے ہوئے ہیں، ان طریقوں کے مطابق جو ہے وہ معاملات کو کرے، ان طریقوں سے معاملات کو کرے۔ اگر ان طریقوں سے ہٹ کے کرتا ہے تو وہ اپنی آمدن کے ذرائع میں ناجائز حصہ شامل کر لیتا ہے۔ اس لیے شریعت تو حلال ذرائع میں بھی شریعت کے جو ضابطے ہیں ان ضابطوں کی رعایت کر کے پھر انسان کو مال حاصل کرنا چاہیے۔ اور پھر اگر انسان حلال ذرائع سے مال حاصل کرتا ہے تو اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ اس حلال ذریعے میں اللہ کے فرائض کو ضائع نہ ہونے دے۔ دکانداری کر رہا ہے، حلال ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، اور مسائل کے مطابق کاروبار کرتا ہے، لیکن اذان ہو جاتی ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو نہ اذان کی پرواہ ہے نہ نماز کی پرواہ ہے، اور نمازیں چھوڑ کے کاروبار کر رہا ہے، تو یہ معاملہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہن بھائیوں کے وراثت کے حقوق مار لیتا ہے، حق مار لیتا ہے، یہ بھی ناجائز ذریعہ ہے۔ تو ان ناجائز ذرائع سے بچنا، اور جائز ذرائع میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ضائع ہونے سے بچانا، اور فرائض کو ضائع ہونے سے بچانا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فریضوں میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ علم دین سیکھے۔ اب وہ کاروبار کے اندر اتنا مگن ہے کہ علم دین سیکھنے کی اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ اور دین کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نیک صحبت حاصل کرے۔ وہ نیک صحبت حاصل نہیں کرتا تو یہ وہ ہیں معاملات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اور دوسروں کے حقوق غصب نہ کرے، اور ان تمام احتیاطوں کے ساتھ مال حاصل کر لیا ہے تو اب یہ مال
اس کی ملک میں تو آ گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کا مال ہے، اور اب بھی اس کے آگے خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا یہ آدمی پابند ہے، اور یہ سارے مسائل سیکھنے انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو 3 چیزیں ہو گئی، عقائد ہو گئے، اور عبادات ہو گئیں، معاملات ہو گئے، اور چوتھی چیز ہے معاشرت، کہ انسان کی جو دوسروں کے ساتھ رہنا سہنا ہے وہ اس طریقے سے ہو کہ دوسروں کے لیے ایذا کا ذریعہ نہ بنے، دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ جہاں 2 انسان اکٹھے ہوں تو اس طریقے سے رہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے، تکلیف کا باعث نہ بنے۔ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے تو انسان ہیں، کہلاتے تو انسان ہیں، لیکن مزاج ان کا سانپوں والا ہوتا ہے، بچھوؤں والا ہوتا ہے، اور جیسے سانپ اور بچھو کو دوسروں کو ایذا پہنچا کے سکون ملتا ہے، ایسے ہی بہت سارے لوگوں کو دوسروں کو ایذا پہنچا کے۔ اس لیے انسان جس ماحول میں رہتا ہے خصوصیت سے اس ماحول میں اپنا جائزہ لے، جہاں زیادہ رہنا پڑتا ہے، اور ایک ہے کچھ لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی کبھار پڑتا ہے، وہاں پر بھی اس اصول کو سامنے رکھنا چاہیے۔ لیکن جہاں انسان کو زیادہ واسطہ پڑتا ہے وہاں انسان کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایک طالب علم ہے، وہ ہاسٹل کی زندگی گزارتا ہے، تو جہاں رہتے ہیں وہاں ایک دوسرے کے لیے ایذا کا ذریعہ نہ بنے۔ جہاں اکٹھے ایک آدمی اکیلا ایک کمرے میں رہتا ہے، جب مرضی جاگے جب مرضی سوئے، لیکن جب ایک ہی کمرے میں کئی آدمی رہ رہے ہیں پھر اپنی مرضی ختم ہے۔ پھر یہ ہے کہ دوسروں کا خیال کرنا چاہیے، دوسروں کی رعایت کرنی چاہیے، تو اس طریقے سے زندگی گزارے۔ تو جن کے ساتھ زیادہ رہنا سہنا ہوتا ہے، اسی طریقے سے شادی سے پہلے انسان اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے، تو وہاں انسان کو جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میرے تعلقات اپنے والدین کے ساتھ ٹھیک ہیں، کیا میرے تعلقات اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ٹھیک ہیں، کیا والدین کا جو مقام ہے اس مقام کے مطابق میں ان کا ادب کر رہا ہوں، میری آنکھوں سے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ بس اوقات انسان گھور کے دیکھتا ہے نا تو والدین محسوس کر جاتے ہیں، گھور کے دیکھ رہا ہے والدین محسوس کر جاتے ہیں، کہیں میری زبان تیز تو نہیں ہو رہی۔ تیز زبان انہوں نے کئیوں کی سنی ہوگی، لیکن وہ دل میں جا کے چبھی نہیں ہوگی۔ لیکن اولاد اگر لہجہ تیز کر کے بات کرتی ہے تو والدین اس کو محسوس کرتے ہیں۔ والدین کم تعلیم یافتہ ہیں یا دیہاتی ہیں، تعلیم ہے ہی نہیں سرے سے، اور بیٹا جو ہے یہ تعلیم حاصل کر چکا ہے۔ اب جناب ماں باپ کی بات پہ اولاد جو ہے وہ ہنستی ہے، اور تعلیم یافتہ لوگ بھی ہنستے ہوں گے ان کے اوپر،
لیکن ان کو اس کو محسوس نہیں ہوتا. لیکن جب اولاد ہنسے گی تو والدین اس کو محسوس کر جاتے ہیں. تو والدین کے ساتھ جیسا معاملہ ہونا چاہیے کیا وہ معاملہ ہے؟ اور جن چیزوں سے والدین خوش ہوتے ہیں اور جن چیزوں سے والدین کو راحت پہنچتی ہے تو کیا ان کا خیال کیا جاتا ہے؟ یہ چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں. یہ شریعت ہے. یہ نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح گھر میں آ رہے ہیں، گھر میں رہ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، بھیڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. نہیں نہیں، یہ طریقہ نہیں. اور بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، انداز ہے، وہ جو ہونا چاہیے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لیس منا، وہ آدمی ہمارا نہیں ہے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے، کہ لم یوقر کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے. ولم یرحم صغیرنا، اور ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس طریقے سے ایک معلم ہے، اس کو زیادہ واسطہ جو ہے وہ ہر روز اپنے طلباء سے پڑھتا ہے. تو معلم سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو کیا ہم اس معیار پہ پورا اترتے ہیں؟ اور شادی شدہ جو آدمی ہیں وہ آدمی یہ سوچ لے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اذیت کا باعث تو نہیں، تکلیف پہنچانے کا باعث تو نہیں ہوں، اپنی بیوی کے لیے میں رحمت ہوں یا زحمت ہوں، میرا ان کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے. عام طور پہ آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کا میرے ساتھ برتاؤ ٹھیک نہیں، اس لیے میرا بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اگر دوسری طرف سے معاملہ ٹھیک نہ ہو تو یک طرفہ آدمی اچھا برتاؤ کرتا رہے، اسی سے دوسری طرف سے بھی برتاؤ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ گھر چلانے والا جو کام ہے نا، یہ ہر ایک کو نہیں آتا ہوتا، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہوتی ہے. ایک بڑے مفتی صاحب ہیں اور مفتیوں کے استاد ہیں. تو گھر کے ان کے مسائل جو تھے وہ کچھ الجھے ہوئے تھے. وہ بیعت تو کسی اور سے تھے لیکن پڑا ہوا ہم سے تھا اور بے تکلفی بھی تھی. تو اس لیے بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو بیعت کسی اور سے ہے، مشورہ ہم سے کرتے ہیں. تو انہوں نے ہم سے مشورہ کیا کہ یہ صورتحال ہے، بیوی کی طرف سے یہ تکلیفیں پہنچ رہی ہیں اور ہماری جو ساس صاحب ہے وہ اس کو سمجھانے کی بجائے اوپر سے وہ بھی آ کے دباؤ وہ میرے اوپر ہی ڈالتی ہیں. تو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے عرض کیا کہ آپ بھول جائیں کہ وہ کیا آپ کے ساتھ برتاؤ کر رہی ہے. آپ نے یہ سمجھ کے کہ وہ اللہ کی ایک بندی ہے، اس کے ساتھ آپ نے 6 مہینے حسن سلوک کرنا ہے بغیر کسی شرط کے. دوسری طرف سے جو مرضی برتاؤ، آپ نے جو ہے وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. بس یہ ایک نقطے پہ 6 مہینے عمل کر لیں، کوئی لمبا زمانہ نہیں ہے. تو وہ حالات ایسے ان کے بہتر ہوئے کہ دوبارہ ان کو مجھ سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی.
وہ حالات خود بخود ہی سارے کے سارے ٹھیک ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھنا چاہیے، گھر کے اندر بھی۔ اب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ تمہارے حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگے کہ یہ پڑھ تو لیا بڑی آسانی سے ہم نے، لیکن کبھی یہ سوچا بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار کتنے تھے؟ تو جتنے آپ کے افکار تھے اس کا 1000واں حصہ بھی ہم پہ پڑ جائے تو ہم مر جائیں ویسے ہی، اور ہنسنا بھول جائیں بالکل ہی۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب داخل ہوتے تھے تو سلام بھی کرتے تھے اور مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ آدمی گھر میں داخل ہو رہا ہے، نظریں نیچی ہیں، چہرے پہ سنجیدگی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، تو فرمایا کہ یہ ساری نیکی کی علامات ہیں، لیکن یہاں یہ ساری باتیں غلط ہیں، یہاں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں تو آدمی کو تسبیح جیب میں ڈالنی چاہیے، اس کا ہاتھ میں پکڑنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ گھر والے جو ہے نا وہ ہمارے انتظار میں ہیں، تو یہ اچھا ہے کہ ہم گھر میں پہنچیں۔ اور ہم لوگوں کی عادت کیا ہے کہ سارے گھر کے باہر کی تھکاوٹ، سارے گھر کے باہر کا غصہ گھر میں آ کے نکال لیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چوتھی چیز جو ہے وہ معاشرت ہے، اور پانچویں چیز اخلاق ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ وزنی چیز عمل قیامت کے دن جس کا وزن زیادہ ہوگا وہ انسان کے اخلاق ہوں گے، اور اخلاق اس آدمی کے اچھے ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ تو یہ چند ایک باتیں عرض کی ہیں، چونکہ گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، ہمارے طلباء بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، ان کے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد کوئی معمول بھی ہوتا ہے، تو اس لیے میں اسی پہ مختصر بات پہ ختم کرتا ہوں، اور ہم سب کو خصوصیت سے جائزہ لے لینا چاہیے، کہ معاملات کا جائزہ لے لینا چاہیے، معاشرت کا جائزہ لے لینا چاہیے، اور خصوصیت سے جن لوگوں سے ہمیں زیادہ واسطہ پڑتا ہے ان لوگوں کے ساتھ تعلقات میں ہمیں جائزہ خصوصیت سے لے لینا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے نا اس بات سے ڈرتے ہیں کہ جناب ہے مولوی جو ہے نا وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ بھائی جی رن مرید ہو جاؤ جی، تو کوئی بات نہیں ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی ہے۔ کیا جو فرمایا تبتغی مرضات ازواجک۔ ایک مرتبہ میں کہیں جانا ہوا تو گھر والوں کے ساتھ تھا، تو میزبان نے پوچھا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا جی گھر والوں کے ساتھ آیا ہوا ہوں، تو اس لیے پروگرام جو ان کا ہوگا وہ میرا ہوگا۔ کہنے لگے تبتغی مرضات ازواجک، تبتغی مرضات ازواجک۔ میں نے کہا واللہ غفور الرحیم۔ اس نے کہا تبتغی مرضات ازواجک، میں نے کہا کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ بھی اب یہ بخشنے والے ہمیں، وہ بخش دیں گے انشاءاللہ۔
تو تبتغی مرضات ازواجک کا نتیجہ واللہ غفور الرحیم ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔